السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ مسافر کی نماز کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے جانیں گے۔ جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں یا پھر جو بھی چیز ہوتے ہیں اس ویڈیو میں آپ پورا سیکھیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، مسافر کی نماز۔ مسافر جب کوئی شخص 48 میل تقریباً 78 مطلب 78 کلومیٹر سفر کا ارادہ کر کے، دھیان سے سنیں، ارادہ کر کے نکلے تو وہ شریعت کی نظر میں مسافر ہو جائے گا، چاہے یہ سفر گھنٹوں میں طے ہو یا منٹوں میں۔ ایک یہ بھی بات ہے، نوٹ، مشہور قول 78 کلومیٹر کا ہے، بعض لوگوں نے احتیاطاً 88 کلومیٹر 88 کلومیٹر کی مقدار بھی ذکر کی ہے۔ جن کو اردو پڑھنا نہیں آتا وہ ادھر دیکھ لیں گے یا پھر سن کر بھی تو سیکھ سکتے ہیں۔ مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم، جیسے قصر کرتے ہیں تو قصر کا کیا حکم ہے یہ سنیں۔ مسافر ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نماز میں قصر کرے، یعنی فرض کی 4 رکعتوں کی 2 رکعتیں پڑھیں۔ فجر اور مغرب کی نماز اپنی حالت پر پڑھی جائے گی۔ سنتیں پڑھنے کا موقع ملے تو پوری پڑھیں، ان میں کمی نہیں ہوگی، یہ بھی دھیان رکھیں۔ اگر موقع نہ ہو تو فجر کی سنتوں کے علاوہ اور سنتیں چھوڑنا درست ہے۔ ایک اور مسئلہ دیکھیں، مسافر نے اگر ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 4 رکعت جان بوجھ کر پڑھی تو وہ گنہگار ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر پڑھی تو گنہگار ہوگا سفر میں۔ اگر بھول کر 4 رکعت پڑھ لی اور دوسری رکعت پر بیٹھ کر تشہد پڑھ لیا ہے تو 2 رکعتیں فرض ہو گئیں۔ اب سنیے آگے، اور 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی۔ آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اگر سجدہ سہو کر لیا تو نماز مان لی جائے گی، اور یہ ہوگا کہ 2 رکعت فرض مانی جائے گی اور 2 رکعت نفل، پر نماز مان لی جائے گی کب؟ جب سجدہ سہو کریں گے تب۔ مسئلہ، مسافر جب تک کسی جگہ 15 دن، دھیان سنیں، مسافر جب تک کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرے گا اس وقت تک قصر کرتا رہے گا، اور جب کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے گا تو اس وقت پوری نماز پڑھے گا۔ ایک اور مسئلہ نا، مسافر کہاں سے قصر شروع کرے گا یہ سمجھیں۔ جب مسافر اپنی بستی کی آبادی سے باہر نکل جائے تو وہاں سے قصر شروع کرے گا۔ اب مسئلہ اور دیکھیں، اگر سفر میں کسی کی نماز قضا ہو گئی تو وہ گھر آ کر ظہر، عصر اور عشاء کی 2 رکعتیں ہی کی قضا کرے گا۔ دھیان سے سنیں، اگر سفر میں کسی کی نماز قضا ہو گئی تو وہ گھر آنے کے بعد کیا کرے گا؟ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز جو ہے 2 ہی رکعت پڑھے گا، یہ نہیں کہ اب 4 رکعت پڑھے گا، نہیں، ایسا نہیں، 2 ہی رکعت پڑھے گا، ورنہ گنہگار ہوگا۔ اگر 4 رکعت جان بوجھ کر پڑھا تو گنہگار ہوگا، یہ دھیان رکھیں۔ مسئلہ، اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو مقیم امام کے ساتھ 4 رکعت پوری پڑھے گا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اگر آپ کہیں چلے گئے اور وہاں ٹھہرنے کا ارادہ نہیں کہ ہم 15 دن ٹھہریں گے، اور آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ظہر، عصر اور عشاء کی، تو امام صاحب پورا پڑھائیں گے تو آپ کو بھی پورا پڑھنا ہے، یہ ہے۔ اب آگے سنت نوافل تو آپ کو پڑھنا ہی ہے۔ مسافر کی امامت، اگر 4 رکعت والی نماز یا ایک
مسئلہ ہے، سنیے دھیان سے۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو امام 2 رکعت پر سلام پھیر دے اور کہہ دے کہ میں مسافر ہوں۔ مقتدی بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائے اور اپنی اپنی 2 رکعت پوری کرے، لیکن ان 2 رکعتوں میں قرات نہیں کریں گے بلکہ اتنی دیر خاموش کھڑے رہیں گے، اور اگر اس دوران کوئی سہو ہو جائے، سہو مطلب ہوتا ہے غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو بھی نہیں کریں گے، کیونکہ نماز میں امام سے غلطی ہوتی ہے تو امام صاحب سجدہ سہو کرتے ہیں، اور آپ سے غلطی ہو گئی تو آپ کو بھی یہ ہو کہ آپ امام کے ساتھ ہی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھنا ہے۔ بھلے ہی آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں نماز، پر آپ کو سمجھنا ہے کہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے۔ اب ایک اور دیکھ لیے، سواری پر نماز، جیسے چلتی ریل گاڑی اور جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر کھڑے ہونے میں گرنے کا ڈر ہو یا چکر آنے کا ہو تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو ایسی صورت میں بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہے۔ ایک یہ بھی مسئلہ ہے۔ مسئلہ، نماز کے درمیان جہاز یا ریل گھوم جانے سے نمازی کا رخ قبلہ کی طرف سے گھوم جائے اور اسے اس کا علم ہو کہ ہاں گھوما ہے تو فوراً قبلہ کی طرف رخ پھیر لے، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ بات ہے۔ اگر آپ ٹرین میں ہیں اور ٹرین تو چل رہی تھی ایک سمت میں، مطلب ایک دشا میں، ایک ڈائریکشن میں، اور پھر مڑ گئی تو آپ کو بھی سمجھ میں آیا کہ ارے ادھر مڑی ہے، اب میرا قبلہ ادھر گیا تو آپ بھی ادھر ہی مڑ جائیں گے قبلے کی طرف تو نماز ہو جائے گی۔ اگر نہیں مڑے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو فرض ہے نا، قبلے کی طرف رخ کرنا، منہ کرنا۔ تو اگر ہم یہ فرض چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھی مسافر کی نماز۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا